مدھو مدھو، کہاں ہو تم؟ میں جو اس وقت موبائل پر بڑے مگن سے انداز میں اپنی پسندیدہ چیز لگائے ہوئے بیٹھی تھی، اپنے شوہر کی آواز سن کر ایک دم ہڑبڑا اٹھی اور گھبراہٹ کے عالم میں فوراً اپنا موبائل بند کر دیا۔ لیکن اتنی دیر میں میرا شوہر رمیش اندر کمرے میں آ چکا تھا اور اس نے میرا یہ عمل دیکھ لیا تھا۔ مجھے گھبرائے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، کیا بات ہے، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ اور مجھے دیکھ کر تم نے موبائل بھی بند کر دیا۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں نے خود پر جیسے قابو پایا اور بولی، ارے نہیں نہیں، دراصل اچانک آپ کی آواز سنائی دی تھی تو میں ڈر گئی تھی، اس لیے گھبرا گئی۔ آپ اس وقت گھر پر آئے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ میں نے بات بتاتے ہوئے فوراً اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا، ہاں دراصل مجھے اپنی وہ ایک فائل چاہیے، میں گھر پر بھول گیا تھا، وہ نیلے رنگ کی فائل جو میں نے تمہیں پرسوں پکڑائی تھی۔ رمیش نے مجھے کہا تو میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے کہا، ذرا اپنا موبائل تو دیتی جاؤ۔ لیکن میں نے رمیش کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور وہاں سے چلی آئی۔ رمیش کی مطلوبہ فائل نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ کہنے لگا، نہ جانے کیا بات ہے مدھو، میں نے کچھ دنوں سے محسوس کیا ہے کہ تم بہت بدلی بدلی سی لگ رہی ہو، تم کچھ گھبرائی ہوئی سی رہتی ہو، ہمیشہ تمہیں جب بھی پکارو تو تم چونک اٹھتی ہو جیسے کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے رمیش نے ایک دم میرے ماتھے کو چھوا، جیسے وہ یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں۔ لیکن میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اسے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں گھبرائی ہوئی رہتی ہوں، نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہے، یہ تمہارا وہم ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے رمیش کی تسلی کروانے کے لیے جھوٹ بولا تو وہ میری طرف سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے میں نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج تو میں بال بال بچی تھی۔ اگر رمیش بغیر مجھے پکارے اندر کمرے میں آ جاتا اور وہ موبائل پر دیکھ لیتا تو اسے میرا راز معلوم ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے راز تک پہنچے، کیونکہ اگر اسے یہ سب معلوم ہو جاتا جو کچھ میں اسے چھپا رہی ہوں تو وہ میرا قتل کر دیتا، اور میں ابھی اسے اس طرح یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر اسے یہ راز معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جیتے جی مار دے گا۔ میں شکر کا ارادہ کیا کیونکہ میں ابھی اپنے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا نام مدھو ہے اور میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے ہے۔ میرا شوہر رمیش ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتا ہے۔ میں جب 17 برس کی ہوئی تو میری خالہ نے میرا رشتہ کروا دیا اور رمیش کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اسی لیے میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، اس لیے جو پہلا رشتہ ملا اسی کے ساتھ ہی مجھے بیاہ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ رمیش کے گھر میں سوائے اس کی ماں کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تھی جس کی شادی اس نے پہلے ہی کر دی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش اور آباد رہ رہی تھی، جبکہ گھر پر رمیش کی ماں اور رمیش ہی ہوتے تھے۔ میں بیاہ کر آئی تو خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ رمیش مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور اس کی ماں بھی کافی اچھی عادات کی مالک تھی، بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرتی تھی اور نہ ہی جلدی کسی بات کا غصہ کرتی تھی۔ یوں یہاں پر میری زندگی اچھے انداز میں گزرنے لگی تھی۔ شروع میں تو خالہ کبھی کبھی میری خبر گیری کرنے کے لیے آ جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن چونکہ میں اپنے گھر میں خوش تھی، اسی وجہ سے مجھے خالہ کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور میں اپنی زندگی میں مطمئن تھی، لیکن صرف اس دن تک جب تک میری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس ایک تبدیلی نے میری ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گی، لیکن اب جب میں نے اس تبدیلی کو قبول کیا تھا تو میرے اندر جیسے ایک سکون پھیلتا چلا گیا تھا۔ لیکن اس دن سے ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی انسیت نہیں محسوس ہوتی تھی، حالانکہ میں پہلے رمیش کے اوپر جان چھلکتی تھی، لیکن اس تبدیلی کے بعد رمیش مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس سے جیسے دور ہوتی جا رہی تھی، اور میں ابھی یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ رمیش کو میرے اندر آنے والی تبدیلی کے بارے میں پتہ چلے۔ میں نے ابھی تک اس سے چھپا رکھا تھا، لیکن وہ بھی آج ایسے کچھ بھانپ کیا تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ رمیش کو میرے اندر آنے والی تبدیلی کھٹکنا شروع ہو چکی ہے اور وہ میرا کترانا محسوس کر رہا ہے۔ مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا، ورنہ اگر اس نے سچائی کو جان لیا اور شاید وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میں اس دن سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، رمیش پہلے سے کھٹک چکا تھا اور وہ آنے بہانے سے مجھے مختلف باتیں کرتا۔ آج بھی جب کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے تو رمیش ایک دم میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت کفت ہوئی، میں نے ناگواری محسوس کی، لیکن میں اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ تب وہ بڑے شوق سے کہنے لگا، مدھو
میں نے سوچ لیا کہ اب ہم بچہ پلان کرتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا سونا پن بہت برا لگ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ تم ایسا کرو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرو، میں جلد اپنی فیملی بڑھانا چاہتا ہوں۔ رمیش نے تو بڑے شوق سے مجھے کہا، تو میں جو دل ہی دل میں ناگواری اور کوفت محسوس کر رہی تھی، خود پر قابو پا کر اسے کہا، رمیش ابھی تو یہ 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرنے دو، ابھی تم بھی انجوائے کرو، پھر بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہم پر پڑ جائیں گی، تو انہیں ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے عمر گزر جائے گی۔ ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کچھ دن تو انجوائے کر لو، اس کے بعد ذمہ داریاں اٹھا لیں گے۔ میں نے رمیش کو طریقے سے منع کیا، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، میرے خیال سے یہ مناسب وقت ہے، ابھی ہمیں ایک بچہ کر لینا چاہیے، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ تم کل میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، میں خود اس سے بات کروں گا۔ رمیش نے یہ کہہ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے رمیش کا بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اگر تو عام حالات ہوتے تو میں یقیناً رمیش کا بچہ پیدا کرتی اور خوشی خوشی اس کی پرورش کرتی، لیکن اب حالات بدل گئے تھے، میری سوچوں کا رخ بدل چکا تھا، میری توجہ کا مرکز سب کچھ اور تھا، اسی وجہ سے میں نے انکار کر دیا تھا۔ میری بات سن کر رمیش ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، مدو تمہارے دل میں اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں بہت زیادہ الجھ گیا ہوں، تمہارا رویہ کچھ دنوں سے بہت تبدیل ہو گیا ہے اور مجھے یہ بات بہت کھٹک رہی ہے، کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، جو کچھ بھی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ رمیش نے مجھ سے جب یہ پوچھا تو میں ایک دم سرپٹا سی گئی تھی، لیکن پھر آہستہ سے بولی، نہیں رمیش، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، تم خواہ محسوس کر رہے ہو، بس میں تھک جاتی ہوں گھر کے کام کر کے، اور پھر تمہیں پتا بھی ہے کہ میں نے ایک کورس کرنا شروع کیا ہوا ہے، اس میں بھی مجھے کافی وقت لگ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں بہت تھک جاتی ہوں۔ میری بات سن کر رمیش کہنے لگا، یہ بات تو صحیح ہے، تم واقعی تھک جاتی ہو، تمہارے اوپر سارے گھر کا بوجھ ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے میری ماں کو آرام دیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اماں ہمیشہ تمہاری تعریف کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رمیش ایک دم میرے قریب آ گیا اور پھر اپنے ہونٹ اس نے میرے ماتھے پر رکھ دیے اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں جان گئی تھی کہ رمیش کا اب کیا ارادہ ہے، لیکن میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، تھام اس نے میری بات نہیں مانی اور اپنا حق وصول کر کے ہی رہا۔ رمیش تو اس کے بعد سو گیا، لیکن میں ساری رات جاگتی رہی۔ مجھے اب یہ سب کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں کر چکی تھی اس کے بعد تو رمیش کا اس طرح میرے قریب آنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ میں اپنے خیالوں میں کھو چکی تھی اور اس دن کو یاد کرنے لگی جو میرے اندر وہ تبدیلی۔ ان دنوں میں رمیش کہیں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور اسے تقریباً 1 ہفتہ وہیں پر لگ جانا تھا۔ میں ان دنوں گھر پر ہی تھی۔ جب ایک دن مارکیٹ سے کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو راستے میں مسلمانوں کی مسجد نظر آئی، وہاں پر بے پناہ رش تھا۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی، تبھی پتا چلا کہ چونکہ روزے چل رہے ہیں اسی وجہ سے افطاری کے وقت یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور سب یہاں پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ مجھے یہ بہت دلچسپ لگا۔ میں ایک دم مسجد کے اندر داخل ہو گئی اور اس نظارے کو دیکھنے لگی جہاں پر سب لوگ بیٹھ کر ایک ہی صف میں ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے مجھے بھی ایک جگہ بیٹھنے کا کہا اور بڑے احترام سے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک کیا بات ہوئی، میرے منہ سے انکار نکل ہی نہیں سکا اور میں رغبت سے کھانا کھانے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے جو سکون محسوس ہو رہا تھا وہ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ عورتیں الگ حصے میں تھیں، مرد الگ حصے میں تھے، اور اس وقت عورتوں کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ تبھی جماعت کھڑی ہوئی تو عورتیں بھی نماز ادا کرنے لگیں۔ میں نے نماز پڑھتا دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جس طرح یہ عورتیں نماز ادا کر رہی تھیں اس سے میرے اندر جیسے تبدیلی آتی جا رہی تھی اور میں حیرانی سے ان کے اس عمل کو دیکھ رہی تھی۔ میں مسجد سے نکلی تو جیسے میرا اندر بدل چکا تھا، اور اس دن گھر آنے کے بعد سب سے پہلے موبائل پر مسلمانوں کے بارے میں سرچ کرنا شروع کیا۔ ان کے بارے میں مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلیں اور میں ان سب باتوں کو دیکھ کر اور پڑھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں اکثر اسی مسجد میں چلی جاتی، چونکہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا تھا اور وہ روزے رکھ رہے تھے تو افطاری کے وقت وہاں پر عجب رونق لگی ہوتی تھی۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر سحری کے وقت بھی اسی طرح رونق ہوتی ہے اور سب مسلمان یہاں پر اکٹھے ہو کر سحری کرتے ہیں۔ مجھے یہ عمل بڑا دلچسپ لگا اور میں نے سوچا کہ میں سحری کے وقت بھی یہاں پر آؤں گی۔ اسی لیے اپنے ساس کو بتائے بغیر میں آدھی رات کے وقت جب وہاں پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر سب عورتیں اور مرد جمع تھے اور اس وقت وہ سحری کر رہے تھے۔ ان کے عمل کو میں دلچسپی سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا دن ہے جو سب لوگوں کو ایک جگہ پر متحد کر دیتا ہے
اور ان کے دین میں کتنی سادگی ہے، اور عورتوں کو دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ الگ ہیں، بلکہ وہ سب ایک ہی طرح کی لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی تبدیلی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے حالانکہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی اور میں ان کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھی۔ رمیش کا کام بڑھ چکا تھا اور اسے ابھی ایک ہفتہ مزید وہیں پر لگ جانا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی اب میں روز اس مسجد میں آ جاتی اور افطاری کرتی اور وہاں پر ہونے والے درس کو سنتی۔ آہستہ آہستہ میں اسلام کے بارے میں جاننے لگی، اور پھر ایک دن میں نے وہاں پر موجود ایک عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جسے جان کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ مجھے مسجد کی عالمہ کے پاس لے گئی اور اس نے جب اس عالمہ کو میری خواہش کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اسلام سے متاثر ہو کر اسے قبول کر رہی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں اس کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارے گھر والے، تمہارے محلے دار، رشتے دار سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور تمہاری بات کو سمجھیں گے نہیں، لیکن اگر تم اپنے فیصلے پر قائم رہ سکتی ہو اور اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہو تو پھر تمہیں ضرور اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اس عالمہ نے مجھے محبت سے سمجھایا تو میں نے کہا، جی میں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اسلام قبول کر رہی ہوں، مجھے یہ مذہب اچھا لگا ہے اور میں جان پائی ہوں کہ اس مذہب کے علاوہ اور باقی سب مذہب جھوٹے ہیں۔ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔ میں نے اس عورت سے کہا تو اس نے بہت خوش ہوتے ہوئے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام عائشہ رکھا۔ میں اس دن بے حد خوش تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا اندر باہر بدل چکا ہے، دنیا بدلی بدلی سی لگ رہی ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب میں نے اپنی آخرت کو پا لیا ہو۔ اب میں آہستہ آہستہ نماز سیکھ رہی تھی اور یہ کام سب سے چھپ کے کر رہی تھی۔ میں ابھی کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب تک کہ میں خود اسلام کے اوپر صحیح طرح سے عمل نہ کرنا شروع کر دوں۔ رمیش واپس آ چکا تھا اور اس کی بےتابیاں، بے چینیاں اور بڑھ چکی تھی۔ وہ میرے قریب آتا تو مجھے اس سے گھن آتی، راحت محسوس ہوتی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ایک مسلمان عورت ایک ہندو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، لیکن ابھی میں رمیش کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آخر میں کب تک یہ سب کچھ چھپا پاتی؟ رمیش کو ایک دن اس بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس دن بھی ایک عام سا دن تھا جب رمیش وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ میں صرف موبائل پر قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور رمیش کو دیکھ کر موبائل بند کرنے لگی، لیکن اس نے ایک دم آگے بڑھ کر میرا موبائل پکڑ لیا اور ہینڈ فری نکال کر جب اس نے موبائل پر لگی ہوئی ویڈیو دیکھی تو وہ غصے سے میری طرف مڑا اور کہنے لگا، اچھا تو تم قرآن پاک سن رہی ہو؟ آخر تمہیں مسلمانوں کی کتاب سننے اور پڑھنے کا کس نے کہا؟ رمیش نے غصے سے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی دل مضبوط کرتے ہوئے اسے کہا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور اب میں مسلمان ہوں، میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں رمیش کو بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، کہنے لگا، بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو اور میری بیوی ہو اور اسی گھر میں رہو گی۔ خبردار جو تم نے دوبارہ یہ لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ رمیش نے یہ کہتے ہوئے مجھے بہت مارا پیٹا اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی کرتی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا اور جاتے جاتے وہ اپنی ماں سے کہہ گیا تھا کہ اماں اس کا خیال رکھنا، یہ کمرے سے کسی بھی طرح باہر نہ نکلے، اگر یہ کمرے سے باہر گئی تو یہ کہیں بھاگ جائے گی اور میں اسے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ اس عورت نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، چپ چاپ اسلام قبول کر کے یہ مجھ سے دور ہونا چاہتی ہے، لیکن میں اسے ایسا نہیں کرنا دوں گا۔ رمیش تو یہ کہہ کے واپس اپنے کام پہ چلا گیا، جبکہ میں کمرے میں اپنے زخموں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے سسک رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، رمیش کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ مجھے آزاد کر دے، لیکن رمیش گھر پر اپنے پیروں پر چل کے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی لاش گھر پر آئی تھی۔ جب وہ غصے میں یہاں سے نکلا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ایکسیڈنٹ میں وہ بچ نہیں پایا تھا۔ میرے اندر جیسے رمیش کی موت کا سن کر سکون اتر گیا تھا۔ حالانکہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن پھر بھی جب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا تب سے میں رمیش میں کوئی بھی کشش محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں سمجھتی تھی کہ ہمارا رشتہ بھالال نہیں رہا، اور آج رمیش کے مر جانے کے بعد وہ رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری ساس رمیش کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی اور آئے گئے کے سامنے مجھے سبز قدم اور منحوس کہہ رہی تھی۔ میں نے اس وقت بھی گھر کے انتظامات سنبھال لیے ہوئے تھے۔ رمیش کو جلا دیا گیا تھا اور اس کی رسومات ادا کر دی گئی تھیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے تھے، جبکہ میری ساس رمیش کو یاد کر کے روتی اور مجھے برا بھلا کہتی رہی۔ ایک دن اسی طرح غصے میں اٹھ کر اس نے مجھے زندہ جلانا چاہا، لیکن میں نے انہیں پہلے ہی سلنڈر کا گیس لیک کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے ان کا ارادہ جان لیا تھا۔ میں اس کے بعد اس گھر میں نہیں رکی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ ابھی یہاں پر میری کوئی جگہ نہیں ہے، اور رمیش کی ماں اسی طرح مجھے مارنے کے منصوبے بناتی رہے گی
اور کسی روز اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ میں وہاں سے نکل کر چلی آئی اور دوبارہ اسی مسجد میں پہنچ گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مسجد ہی میری سب سے بڑی پناہ ہوگی۔ اور واقعی وہاں پر موجود سالمہ سے جب میں نے بات کی اور انہیں کہا کہ میرے سسرال والے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میرے اسلام قبول کرنے پر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں جان بچا کر یہاں پر آئی ہوں، تو سالمہ نے مجھے پناہ دی اور کہا کہ یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی پناہ میں جو کوئی آ جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرو اور اسلام کے مطابق اپنے دن گزارو۔ اور عالمہ نے میری بہت مدد کی۔ رمضان کے مہینے میں نے اس مسجد میں آنے والے لوگوں کی خدمت بھی کی اور وہاں پر رہ کر اپنے روزوں کو بھی مکمل کیا۔ میں مسجد کے ساتھ بنے ہوئے ایک مدرسے میں ہی رہنے لگی تھی۔ وہاں پر کچھ عورتیں بھی رہ رہی تھیں اور وہیں پر ہے کہ میں نے باقاعدہ قرآن پاک پڑھنا سیکھا، اور اس کے علاوہ میں نے وہاں پر تفسیر کا کورس کیا۔ اس مدرسے میں رہتے ہوئے مجھے 5 برس ہو چکے تھے جب ان عالمہ نے ایک دن مجھے بلا کر کہا میں تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں تاکہ تم اپنے گھر بار والی ہو جاؤ اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں نے اب اسلام قبول کیا ہے، پہلے ہندو تھی تو ایسی عورت کو کون قبول کرے گا جس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو؟ جبکہ وہ عالمہ مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے، لڑکا میرا بھائی ہے اور اسے تمہاری ہی جیسی سادہ اور دلیر لڑکی کی ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ ان عالمہ کی بات سن کر بے ساختہ میں حیرانی سے ان کو دیکھنے لگی جو میرے بارے میں سب جانتی تھیں لیکن پھر بھی اپنے بھائی کی شادی مجھ سے طے کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے بے ساختہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ تب انہوں نے محبت سے کہا کہ عائشہ یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہی سب کچھ طے کر رکھا تھا، تمہاری تقدیر ایسے ہی لکھی گئی تھی، اس لیے اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، بس تم اپنے گھر میں خوش رہو تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں۔ عالمہ نے سادگی کے ساتھ اپنے بھائی کا نکاح مجھ سے پڑھوا دیا اور آج میری شادی کو 3 برس ہو چکے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، میرا گھر مکمل خوشیوں کا گہوارہ ہے جہاں پر اسلام اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اپنی بچی کو شروع سے ہی اسلام کی طرف راغب رکھا تاکہ وہ جان جائے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے۔ اب میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں اور اس سب میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی جس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور بر وقت میرا ایمان مضبوط کیا۔